آج بھی جن کو سید کہا جاتا ہے تو یہ سادات کا نسب وہاں اوپر تک، یعنی یہی حسنین کریمین. بالکل، یعنی اصل تو دیکھیں جو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد تھی، ان کے لیے خاص یہ خصوصیت ہوئی اچھا. کہ وہ منسوب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اچھا، پھر اس کے بعد آگے پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی اب باپ ہی کی طرف نسبت ہوگی. یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساری اولادیں سادات ہیں. سادات ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اب آگے سلسلہ چلے گا وہ باپ کی طرف سے چلے گا. تو اب امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی جو اولاد ہوگی وہ سادات کہلائے گی، ٹھیک. سید کہلائے گی، یعنی جو باقاعدہ نسب والے سید ہوتے ہیں. باقی ویسے تو سید کا ایک معنی سردار ہوتا ہے، وہ ویسے سارے سردار ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں. اور باقی جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیگر شہزادیاں تھیں، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان حضرات سے جو اولاد ہوئی وہ پھر یہ نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، کیونکہ ان کے جو شوہر ہیں انہی کی طرف ان کی اولاد منسوب ہوگی. جو یعنی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، تو اب جو اولاد ہوگی وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شوہر ہیں ان کی طرف سے وہ چلے گی. بی بی فاطمہ جو تھیں، بی بی فاطمہ صغرا جو تھیں، ان سے جو نکاح ہوا تو اب ان کی تو چلے بہرحال امام حسن مثنیٰ سے ہوئی، تو پھر وہ سلسلہ تو اوپر چلتا ہے. وہ پہلے ان کے شہزادے عبداللہ، حضرت عبداللہ محض، یہ پہلے حسینی حسنی سید تھے. تو یوں جو نسبت ہے اصل وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہوئی، کیونکہ آپ کے 3 شہزادے ہوئے، ان میں سے ایک شہزادے جو ہے وہ بچپن میں وصال کر گئے، تو 2 ہی شہزادے تھے. ان دونوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ آگے چلی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بیان کیا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیت ہے، بالکل شان خصوصیت، اور آج سید کا نسب وہاں تک ہی جاتا ہے، لیکن جو حضور اسلام کی دیگر شہزادیاں ہیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، تو ان کی اولادوں کا بھی نسب حضور علیہ السلام کی طرف، یا کیا فرماتے ہیں اس میں؟ لیکن نسب تو صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ سعادت ملی ہے، ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا. بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، ان کے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں شہزادے ہوئے تھے حضرت عبداللہ، لیکن وہ بچپن میں وصال کر گئے تھے، وہ 5-6 سال کی عمر تھی اس میں ان کا وصال ہو گیا تھا. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی ایک ہی اولاد تھی بی بی رقیہ کی. بی بی رقیہ کی ایک ہی اولاد. بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، ان کے ایک شہزادے تھے حضرت علی، ٹھیک، لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے. دوسری ان کی ایک شہزادی تھی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے. بخاری شریف کی ان کے واقعات مشہور روایت ہے ان کی، اور واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو اب وہ تو خاتون ہیں، تو اب ان کی جن سے شادی ہونی تھی انہی کی طرف ان کی نسبت ہونی تھی. اور ان کی جو شادی ہوئی پہلے یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی. جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئیں، تو انہی کے کہنے پر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے وصال سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیا تھا کہ وصال کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لیجئے گا، تاکہ امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پرورش بھی اچھے انداز میں ہو سکے. حضرت بی بی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا. لیکن یعنی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو اولاد میں سے، تو یہ شہزادی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نکاح حضرت علی سے ہوا. جی، یعنی ان سے آگے نسل چلی. ہوا کب؟ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. ایک تو اس وجہ سے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ویسے ہی دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ ویسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھانجی تھی. بھانجی اور خالہ سے ویسے ہی ایک موقع ایک ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی فرمایا تھا کہ انتقال کے بعد ان سے پھر آپ نکاح کیجیے گا، نکاح کریے. اچھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر اس طرح کے نکاح تھے، تو وہ جو اولادیں کہلاتی وہ کیا کہلاتی؟ وہ علوی کہلاتی. ٹھیک. یعنی فضیلتیں جن کی ہیں وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہیں، لیکن جن کا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا وہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خصوصیت ہے، یعنی بی بی فاطمہ
زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اصل خصوصیت ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ماشاءاللہ جی۔ ناظرین اکرام، یہ کچھ گفتگو اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور پھر بالخصوص سادات کے حوالے سے، جی ہاں، یہ بہت ایک اہم ٹاپک تھا اور اہم ضروری وضاحت کرنا مقصود ہے کہ یہاں یہ اس نسب کو شرف ہے جو یہاں تک پہنچے گا حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ ان کے سادات میں وہ شمار ہوں گے، وہ سید کہلاتے ہیں۔ ہاں، ہاشمی ہونا اس میں وسعت ہے، ہاشمی ہونے کے اعتبار سے، بنو ہاشم کے اعتبار سے، یعنی زکوٰۃ کی حرمتیں جہاں جہاں صدقات اور ان چیزوں کی، تو وہ پھر وسعت کے ساتھ اسے بیان کیا گیا، لیکن سید ہونا یہ خاص حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی اولاد میں سے جو آگے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے خاص محبتیں عطا فرمائے۔